والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعز اسمہ کی ذات گرامی کے لیے، اور بے حد و بے حساب درود و سلام حضور ختم المرتبت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں بعد از حمد و صلاۃ نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام اور دیگر معزز سامعین، آج کی یہ اصلاح امت کانفرنس جو ڈیلرا کی اس جامع مسجد بہار مدینہ میں انعقاد پذیر ہے، اللہ رب العزت ہم سب کی یہاں حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن دوستوں نے یہ اہتمام و انصرام کیا ہے، مسجد کے منتظمین اور دیگر معاونین نے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نہایت ہی اختصار کے ساتھ چند ضروری گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اسی مناسبت سے میں نے سورہ حجرات کی ایک آیت کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مومن آپس میں بھائی ہیں، تو فاصلحوا بین اخویکم، اگر کوئی آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کروا دو۔ سورہ حجرات کی ان آیات بینات میں اللہ رب العزت نے بہت سی معاشرتی برائیوں کو بیان فرمایا کہ ان کا حل کیا ہے، تو ہمیں قرآن حکیم سے یہ رہنمائی لینے کی ضرورت ہے، اور اس بات کو محسوس کرنا چاہیے، اور ویسے بھی ہم مسلمان اس بات کے پابند ہیں کہ اپنی ذاتی زندگی میں، عائلی زندگی میں، اپنے تمام تر معاملات کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو ترجیح دیں، اور یہی ہمارے دینی اور دنیاوی تمام مسائل کا آخری اور پہلا حل ہے۔ اگر ہم اس بات کو شعوری طور پر سمجھ جائیں تو ہمارے بہت سارے مسائل ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں۔ میں اکثر دوستوں کو یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر ہم دھیان اللہ کی طرف کر لیں اور اس بات کو دل و جان سے مان لیں کہ ہم پر آنے والی ہر مشکل، پریشانی، تکلیف، کوئی بھی مصیبت، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس کی بارگاہ میں رجوع کر کے اس سے معافی کے طلبگار ہو جائیں، تو آپ یقین کیجئے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مشکل باقی رہے، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت سے آپ کے اعصاب اتنے قوی ہو جائیں گے کہ وہ مشکل آپ کو مشکل لگے گی نہیں۔ وہ جو کہا تھا کہ مشکلیں اتنی پڑیں کہ آسان ہو گئیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اتنی مشکلات کو برداشت کرنے کے لیے بندہ جب یوز ٹو ہو جاتا ہے تو پھر اسے یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی مشکل ہے، کیونکہ آپ پوری کائنات کا انالیسز کر لیں، دیکھ لیں، کامیاب ترین لوگ جو ہیں ان کی زندگیوں کو دیکھیں، تو کسی بھی کامیاب شخصیت کو آپ ایسا نہیں دیکھیں گے کہ ان کی زندگی میں مشکلات نہ آئی ہوں۔ ہمارے نزدیک دنیاوی کامیابی سے زیادہ دینی کامیابی زیادہ میٹر کرتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ
ہماری ترجیحات میں دین ہے، اس لیے ہماری ابتدا اور انتہا اپنے مذہب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ہمیں یوں لگتا ہے کہ اگر ہم دنیا کے بہترین لوگ جاننا چاہیں کہ وہ کون سے ہیں، تو سب سے پہلے ہماری نگاہ پڑتی ہے انبیاء کرام صلوات اللہ وسلام علیہم اجمعین پر۔ تو دنیا کے تمام جو اللہ رب العزت نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں، ان میں افضل البشر، یہ افضل مخلوقات جو ہے وہ انسان ہے۔ تو انسان میں اللہ رب العزت نے جو شرف اور جو فضیلت انبیاء کو عطا فرمائی ہے، وہ کسی اور کے حصہ میں نہیں آئی۔ تو آپ انبیاء کرام کی داستانیں دیکھیں، ان کی تمام حالات زندگی دیکھیے کہ ان کی زندگیاں مشکلات اور پریشانیوں سے بھری پڑی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کا مقرب ترین بندہ بھی اس دنیا کی مشکلات کے اندر ہے، تو پھر اللہ رب العزت کے انعامات اور اس کی طرف سے اترنے والی رحمتیں اور اس کا قرب اور یہ تمام چیزوں کا کیا معنی ہے؟ تو پھر ہمیں اپنی ترجیحات بدلنی چاہیے اور یہ جان لینا چاہیے کہ زندگی پرسکون طریقے سے رہنے کا نام نہیں ہے، زندگی مشکلات کے ساتھ جینے کا نام ہے۔ اور اگر یہ نہ ہوتا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی یہ ارشاد نہ فرماتے کہ ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، کسی بھی نبی کو اللہ کی راہ میں اتنی تکلیفیں نہیں دی گئیں جتنی مجھے دی گئی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکلات، پریشانیاں، مصائب یہ ہماری زندگی کا حصہ ہیں اور یہ ہونے چاہیے، لیکن ان مشکلات کو طلب نہیں کرنا چاہیے، مشکل کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ دیکھیں، حضور کے اسوہ حسنہ میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی۔ حضرت ام المومنین سے بھی یہی مروی ہے کہ حضور کے سامنے جب دو کام پیش کیے جاتے تو حضور ان میں سے آسان کام اختیار فرماتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی مشکل کام میں دقت تھی، بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سب اس لیے تھا کہ امت کے لیے تعلیم ہو جائے، اور امت کل کلاں جب کسی کام میں ان کے پاس کوئی اختیار آئے تو وہ مشکل کی بجائے آسان کام کو اختیار کریں اور لوگوں کو اس میں تکلیف نہ پہنچے۔ چنانچہ اس بات کو اولاً سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری زندگی میں آنے والی مشکلات، پریشانیاں یہ کوئی الگ تھلگ نہیں ہیں، ساری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ بس اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا ایسا ہے اور مخلوق میں چیزوں کو تقسیم اس طرح سے کیا ہے اور ڈسپرس اس طرح سے کر دیا ہے کہ لوگ اس بات کو جان ہی نہیں پاتے کہ ہم میں اور دوسروں میں کیا قدر مشترک ہے اور کیا مختلف ہے۔ یعنی ایک بندہ جو دوسرے کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت صحت مند ہے، یہ بہت دولت مند ہے، یہ بڑی پر لطف اور پرسکون زندگی گزار رہا ہے، تو ایسا ہوتا نہیں ہے ہرگز۔ حقیقت میں اس کے برعکس ہوتا ہے کہ جسے ہم پرسکون اور بالکل اطمینان کے ساتھ زندگی گزارنے والا سمجھ رہے ہوتے ہیں، در حقیقت وہ ہم سے بھی زیادہ مشکلات کا سامنا کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اپنے اپنے مراتب اور درجات اور اپنی اپنی ڈیوٹیز اور اپنے اپنے مناصب کے اکارڈنگ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ جن کے مناسب یعنی منصب جنہیں اچھا ملتا ہے، جنہیں ذمہ داری بڑی ملتی ہے، جنہیں زیادہ کام دے دیے جاتے ہیں، تو کبھی کبھی انہیں زیادہ مشکلات بھی دے دی جاتی ہیں کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ آپ اگر پڑھیں، سورہ قصص میں تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے۔ دیگر قرآن کریم کی آیات میں بھی اس واقعہ کی طرف اشارات ملتے ہیں۔ تو حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب نبی ہیں، یعنی رسول ہیں، اور یہ چند ان چنے ہوئے لوگوں میں سے جنہیں اللہ رب العزت نے اپنی نبوت کے لیے سرفراز فرمایا، پھر ان میں سے بھی یہ رسول ہیں، اور اللہ رب العزت نے انہیں یہ شرف بخشا کہ اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ کلام فرمایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہی آپ غور کریں کہ وہ پیدا ہوئے تو اللہ کی طرف سے مشکلات ان پر آن پڑی، اور قرآن حکیم نے اس کو ان الفاظ کے ساتھ تعبیر کیا ہے کہ جس وقت ان کی والدہ ماجدہ کو یہ خوف لاحق ہوا کہ اب فرعون اور اس کے درباریوں کو پتہ چلے گا کہ ان کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے تو مسئلہ ہو جائے گا، تو اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ
اخت علیہ فالقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، کہ تو اسے دودھ پلاتی رہے، بس جب تجھے خوف لاحق ہو، خدشہ ہو کہ وہ لوگ دیکھ لیں گے تو اسے پانی میں ڈال دے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، نہیں یہ کوئی ازمپشن نہیں تھی، مفروضہ نہیں تھا، کوئی استحالہ نہیں تھا کہ اللہ رب العزت نے ایسے ہی فرما دیا ہو، بلکہ حقیقت میں وہی جو اللہ نے فرمایا تھا وہ ہو کر رہنا تھا۔ اور اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو پہلے مینٹلی پریپیئر کیا گیا، ان آیات بینات کے اشارات سے یہی واضح ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریابت کر دیا گیا اور دوبارہ وہ گھوم پھر کر پھر فرعون کے گھر میں آ گئے۔ اور قدرت کی یہ کمال حکمتیں ہیں، اور اس حکیم مطلق کی یہ حکمتوں سے بھرا ہوا جہان ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہی فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان کا درپے ہے، اسی کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پرورش پا رہے ہیں۔ اور قرآن کریم نے اس کی منظر کشی کی ہے بڑے خوبصورت الفاظ کے ساتھ۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو پھر اسی پر بس نہیں ہوئی، ایک واقعہ ہو گیا، دو بندے لڑ رہے تھے چھڑوانے کی کوشش کی، تو اس چھڑوانے کی کوشش میں ایک بات سن نہیں رہا تھا، دھیان نہیں دے رہا تھا، تو غصے سے اسے تھپڑ رسید کیا۔ تو یہ عام کوئی تھپڑ تو تھا نہیں، اللہ کے نبی کا تھا، تو وہ اس سے برداشت نہیں ہوا، تو وہ اسی وقت چل بسا۔ یہ بات بھی ان پر آن پڑی، اگلے دن وہ بندہ پھر لڑ رہا تھا جس کی حمایت میں انہوں نے کوشش کی تھی، تو اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے بچنے کے لیے وہاں سے ہجرت کرنا پڑی، چنانچہ آپ مدین کی طرف چلے گئے مصر سے۔ اور پھر یہ صرف ایکسیڈنٹلی وہاں گئے نہیں، اور ایسا نہیں ہوا کہ وہاں گئے اور پھر 2-3 ماہ میں واپس آ گئے، بلکہ وہاں 10 سال اقامت وہاں اختیار کی۔ وہاں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے پھر انہیں حکم دیا کہ آپ کچھ سال میرے پاس رہیں۔ پھر ان کی ہی ایک صاحبزادی کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابتدا سے لے کر زندگی کے تمام تر جو مراحل ہیں ان کو آپ دیکھیں کہ اگر اللہ نے ان کو یہ شرف اور یہ فضیلت بخشی ہے تو ساتھ ساتھ مشکلات بھی دیکھیں کس قدر ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آنے والی مشکلات دیکھیں، جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آنے والے مشکلات دیکھیں۔ وہ تو دعا کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات۔ حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام حضرت سیدہ ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں اس جگہ پر جہاں نہ پانی ہے، نہ کوئی کھیت ہیں، نہ وہاں پھل ہیں، نہ کوئی نعمتیں ہیں، وہاں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر یہ عرض کرتے ہیں کہ مالک میں نے تیرے حکم کے مطابق انہیں بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ دیا ہے، اب تو مہربانی کر دے کہ اپنی مخلوق کے دل اس طرف پھیر دے، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا یہ اثر ہے کہ آج پوری روئے زمین پر سب سے زیادہ ہجوم اس جگہ پر ہے جہاں اکیلے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑا تھا۔ تو مالک کریم کی یہ حکمتیں ہیں، وہ جنہیں مراتب علیٰ عطا فرماتا ہے انہیں مشکلات سے بھی دوچار کرتا ہے۔ تو ہم مسلمان اپنی ذاتی زندگی میں اور اپنے تمام اجتماعی معاملات میں بعض اوقات حالات دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید ہمارے ساتھ ہی ایسا ہے۔ تو میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ یہ جب سے کرونا کا مسئلہ ہوا اس کے بعد سے ساری دنیا کے حالات مختلف ہیں، صرف پاکستان کے حالات مختلف نہیں ہیں۔ بہترین جو لائف سٹائل کے ساتھ جو لوگ مغرب میں اور دوسرے تیسرے ممالک میں رہتے ہیں ان سے بھی اگر آپ کبھی پوچھیں کہ آپ کے ملک کے کیا حالات ہیں تو وہ آپ کو یہ بات بتلائیں گے کہ ہمارے ملک میں مہنگائی، ہماری زندگی کے پچھلے جتنے بھی معاملات اور واقعات ہوئے ہیں ان سب سے زیادہ اس وقت مہنگائی ہے۔ تو یہ مشکلات، یہ پریشانیاں ہماری زندگی کا حصہ ہیں اور یہ رہیں گی، لیکن ہمارے مسائل کا حل یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ قرآن حکیم نے اس سورہ حجرات میں بات اور کرنا چاہ رہا تھا لیکن بات تھوڑی دور نکل گئی ہے۔ ان آیات بینات میں اللہ رب العزت نے مختلف چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ
مومن آپس میں بھائی ہیں، اگر کسی بات پر لڑائی جھگڑا ہو جائے تو ان کی صلح کروا دو۔ ہمارے ہاں تو صلح کروانے کا کوئی تصور نہیں ہے اتنا، اب تو صلح کے بھی پیسے لگتے ہیں، یعنی جو بندہ صلح کرواتا ہے وہ کہتا ہے میرا حصہ وکھرا کٹو، اور پھر اس میں کئی کئی قسمیں ہیں، کئی کئی سیٹنگز ہوتی ہیں، آپ تو تفصیلات جانتے ہیں۔ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ایک امر خیر تھا، ایک کار خیر تھا، کار ثواب تھا، جس پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے تھی کہ اگر کسی گروپ میں ایک دو بندوں میں یا 10 20 50 لوگوں میں یا دو خاندانوں میں جھگڑا ہوا ہے تو ہم بجائے اس کے کہ اس کے لیے تماشبین بنیں اور تماشائی بن کر دیکھتے رہیں، تو ہم آگے بڑھ کر ان کو صلح صفائی کی کوشش کریں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چنگا ویسے وہ لڑن دو انہاں دا ذرا دماغ ٹھیک ہوئے، یہ بھی کہتے ہیں لوگ۔ مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کا نقصان دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، تو یہ بندہ مومن کی نشانی نہیں ہے۔ بندہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ بندہ مومن کی یہ علامت ہے کہ اگر اسے کسی دوسرے مسلمان بھائی کی تکلیف اس طرح نہیں محسوس ہوتی جیسے اسے اپنی ذات کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے بیٹوں کی، اپنے گھر والوں کی تکلیف، تو اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اسے سوچنا چاہیے کہ وہ کس درجے کا مسلمان ہے۔ بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری محبت کی فراوانی۔ بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ یعنی یہ جو مختلف ممالک کے بارڈرز ہیں، یہ صرف جغرافیائی اعتبار سے ہیں، نظریاتی اعتبار سے تو جہاں جہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں یہ سب کے سب ایک ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کی تکلیف کو اپنی تکلیف نہ جانیں تو ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے کہ پھر ہم کس صف کے مسلمان ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان اس طرح ہیں آپس میں جس طرح جسد واحد، کہ جسم کے ایک حصے میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بے تاب ہو جاتا ہے، لیکن ہماری یہ کیفیت نہیں ہے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تم میں سے کوئی بھی دوسرے کا تمسخر نہ اڑائے، یعنی ان کو اس طرح سے کہ جیسے گویا کہ ہم بہت بہتر لوگ ہیں اور یہ ہم سے کم تر لوگ ہیں، ایسا نہ ہو۔ نہ ہی عورتیں عورتوں کے ساتھ یہ کام کریں اور نہ ہی مرد مردوں کے ساتھ۔ مثلا کسی کو اللہ نے اچھی گاڑی دے دی ہے، کسی کو اچھا مکان دیا ہے، اس کا لائف سٹائل اچھا ہے، بزنس اچھا ہے، تو وہ کسی غریب مفلوق الحال شخص کو دیکھے اور اس کے کپڑے، اس کا لائف سٹائل، اس کے معاملات، تو بعض اوقات ہم تو یہاں تک دیکھتے ہیں کہ لوگ کسی غریب آدمی سے اس لیے سلام نہیں لیتے کہ اس کے کپڑے میلے کچیلے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ بہت خطرناک بات ہے اور یہ تکبر کی علامت ہے، اور تکبر کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ صرف نعرے لگانے سے ہی مسئلے حل نہیں ہوتے، بلکہ اپنے باطن میں اپنے اندر جھانکنے سے بھی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں کبھی کبھی اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ ہمارے خود ساختہ ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، ساتھ ہی یہ بھی فرمایا عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہوں، کیونکہ اللہ رب العزت نے تو اس لیے اس حوالے سے کسی کو کوئی ایسا ڈسٹنکشن نہیں دیا، کسی کو سرٹیفکیٹ نہیں دیا کہ فلاں ٹوپی پہنتا ہے، وہ پگڑی باندھتا ہے، اس کی داڑھی بڑی ہے اس لیے وہ بڑا ہے، یہ سرٹیفکیٹ نہیں دی اللہ نے۔ اور میں بارہا یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارے مذہبی لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم داڑھی رکھ کر ٹوپی امامہ پہن کر ہم دنیا سے بہت آگے ہیں، یہ اچھا پیغام، اچھا تاثر نہیں ہے۔ ہمارے صوفیاء تو یہ بتاتے ہیں کہ اس راہ طریقت میں جو شخص چلتا ہے اس کے لیے سب سے پہلا جو زینہ ہے، اس طریقت کی سیڑھی پر جب چڑھتا ہے تو اس کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کو پیچھے کر دے، وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دے اور یہ سمجھے کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ حضرت میاں صاحب شیر محمد صاحب شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات میں اکثر دوستوں کو بتاتا ہوں، وہ کہیں
کسی کے گھر میں تشریف لے گئے. ہمارے شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یہ بات بارہا بیان کی. تو وہ کسی گھر میں گئے تو وہ بندہ بڑا ان کا دیوانہ تھا اور پرانا ان کا خادم تھا. تو کسی نے کہا کہ حضرت اس کے لیے دعا فرما دیں. تو میاں صاحب نے خاموشی اختیار کی. پھر اس نے عرض کر دیا تو گھر والے نے تو کچھ نہیں کہا. جو بہت قریب قریب رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اہل اللہ سے اپنی ذاتی کام اور اپنے معاملات بہت کم عرض کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے انہیں کچھ نہ کچھ اندازہ ہی ہے ہمارے معاملات کا، ہم ہر وقت آتے جاتے ہیں. تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی. تیسری بار پھر کہا کہ جناب دعا فرما دو. انہوں نے کہا تیرا ککھ نہ روے. انہوں نے کہا آمین. پھر انہوں نے یہی کہا تیرا ککھ نہ روے. انہوں نے کہا آمین. 3 بار یہ بات کہی. تو بعد میں وہ حضرت تشریف لے گئے. تو صاحب خانہ کو کسی نے کہا کہ عجیب بندے ہو تم، وہ تمہیں بد دعائیں دے رہے ہیں اور تم آمین کہتے ہو. کہا نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کوئی بد دعا نہیں دی. دراصل میاں صاحب مجھے یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ تمہارے اندر باطنی علائشیں جتنی بھی ہیں، جتنی باطنی بیماریاں ہیں، یہ نہ رہیں، یہ ختم ہو جائیں. تو میں جانتا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے تھے، اس لیے میں کہہ رہا تھا آمین کہ ایسا ہی ہو. تو بات یہ ہے کہ ہم اگر محسوس کریں کہ ہمارے اندر بہت سارے مسائل ہیں اور ان کا حل یہی ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں. ارشاد فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. ایک دوسرے کے الٹے سیدھے نام، اچھا خاصا نام ہوتا ہے. عبداللہ نام ہے، عبد الواحد ہے، عبد الصمد ہے، عبد القاہر ہے، عبد القادر ہے، عبد الرحمن ہے، غلام رسول ہے، غلام نبی ہے. تو ناموں کو بگاڑتے ہیں لوگ. تو یہ میں تنبیہاً عرض کر رہا ہوں کہ اس پر غور کیجئے. ایک تو جتنے بھی صفاتی نام ہیں اللہ رب العزت کے، لفظ عبد کے ساتھ جتنے نام ہیں ان میں واحد نہیں بولنا چاہیے. مثلا کسی کا نام عبد الستار ہے تو اسے ستار نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ستار اللہ کی ذات ہے. ستار کا مطلب عیبوں کو چھپانے والا، اور غفار کا مطلب بخشنے والا. اور غفار کون ہے؟ اللہ ہے. اس لیے کیا کہیں گے؟ عبد الغفار، عبد الستار. اور عبد الرحمن، رحمان نہیں کہیں گے کسی بندے کو. ٹھیک ہے، تو یہ غور کیجئے ایسا نہ ہو. اس طرح کسی کا نام ہے تو اس کا نام بگاڑ دیا. کسی کا نام شاہد ہے اسے شادو کہہ دیا، یا کچھ اور اس طرح کا کچھ بھی. تو یہ ہمارے ہاں عام ہے. اچھا اس میں ایک لطف کی بات یہ ہے کہ یہ ایک بار ایسا بھی ہوا، میں نے کئی بندوں کہا یار آپ اپنا نام صحیح نہیں کر سکتے. ہمارے ایک جگہ پر میں جاتا تھا، وہاں ایک پیر بھائی تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کا صحیح نام کیا ہے؟ آپ کو سارے ابلو ابلو کہتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے ابلو؟ تو کہا کہ میرا نام ابو الحسن ہے. اللہ، کیسی بات! یعنی ابو الحسن نام رکھا ہوا ہے اور سارے اس کا صحیح نام ہی نہیں لیتے. تو میں نے 2 4 10 بندے جو گاؤں کے باثر تھے انہیں کہا یار خدا کا خوف کریں، اتنا پیارا نام ہے، آپ نام کیوں نہیں تھے؟ کہتے ساڑی زبان تے نہیں چڑھتا. سبحان اللہ، ایسی بات. تو یہ زبان پر چڑھنے کی بات نہیں ہے، آپ کے اصل میں دماغ نے اسے قبول نہیں کیا. ہم اجمی لوگ ہیں تو بعض اوقات نئے الفاظ کو قبول نہیں کرتے، اور قبول کرنے لگیں تو 10 20 برس لگ جاتے ہیں ہمیں چیزیں نئی نئی قبول کرنے میں. تو اس لیے یہ گزارش ہے کہ نام سیدھے لیا کریں. کسی کا کسی وجہ سے کوئی اپاہج ہے، کسی ایک ٹانگ سے معذور ہے، آنکھ سے معذور ہے، تو اسے اس طرح سے نہیں بولنا چاہیے کہ اس کی توہین ہو. اس سے قرآن حکیم نے منع کیا ہے. اب آپ کو اگر یہ میں کہتا نا کہ مولانا صاحب، حضرت شاہ صاحب آپ ذرا نعرہ لگوائیں، تو اتنی طاقت سے نعرہ لگائیں کہ ہو سکتا ہے کہ بھونچال آ جائے. لیکن یہ کام بہت آسان ہے جو میں نے عرض کیا ہے، یہ اس سے آسان ہے. یہاں سینے کا زور نہیں لگتا، یہاں صرف دماغ چلانا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا کہ ہم معاشرتی برائیوں میں کس حد تک خود انوالو ہیں. ہمارے ہاں جو برائیاں ہوتی ہیں ان میں نہ انڈیا کا کوئی عمل دخل ہے، نہ امریکہ کا کوئی عمل دخل ہے. ان میں 90% ہمارے اپنے مسائل ہیں. ہم نے خود اپنے آپ کو مسائل میں ڈالا ہے. اعلیٰ حضرت نے بہت خوب کہا تھا کہ اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں. لیکن بڑا روح افزا مصرع ہے اگلا کہ کون بنائے بناتے یہ ہیں. اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں، لیکن
مزیدار بات یہ ہے کہ کون بنائے، بناتے یہ ہیں، ہماری تو بگڑی ہوئی حضور بنائیں گے، لیکن یہ ہے کہ ہم آپ بگاڑتے ہیں، ہم اپنے معاملات کو آپ خراب کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچو، ان بعض الظن اثم، کچھ گمان ایسے ہوتے ہیں جو صرف گناہ ہی ہیں۔ ہمارے ہاں بدگمانیاں، مثلا فلاں نے آپ کے بارے میں یہ کہہ دیا، اس نے آپ سے سلام نہیں لیا، اس کا مطلب ہے کوئی اس کے دل میں بات ہے۔ فلاں نے آپ کو شادی پر نہیں بلایا، او بھائی شادی پر نہیں بلایا تو اچھی بات ہے، آپ جاتے، دو چار لوگ خرچ کرتے، بچوں کو لے کر جاتے، ان کے کپڑے سلواتے، پہلے کپڑوں کا بندوبست کرتے، کتنا خرچ اٹھتا، تو آپ کا خرچہ بچایا، اس کا شکریہ ادا کریں، جان چھوٹ گئی آپ کی آج کے دور میں۔ اچھا، اندر سے خوش بھی ہوتے ہیں کہ چلو جان چھٹی، واہ سارے پیسے لگ جانے سے، لیکن ہم تو کسی صورت میں گھاٹے کا سودا کرنے والے نہیں ہیں نا۔ ہمیں تو اگر وہ کہہ دے غلطی سے، کارڈ پر لکھ دے کہ حضرت فلاں فلاں بما اہل و عیال، تو ہم کہتے ہیں کہ اب اس نے لکھا ہے تو اب اہل و عیال کے بغیر جانا یہ اس کی توہین ہے، کہتے ہیں لے کر چلو سب کو، اب سب لے کر چلو اور ایک دن کا کھانا گھر میں مت بناؤ، ہے نا؟ اچھا ایک دن کا نہیں ہوگا، ایک وقت کا تو ہوگا نا، یعنی ایک وقت جس دن شادی پر جاتے ہیں اس دن گھر میں کھانا ایک وقت کا نہیں بناتے، یہ موسٹلی یہی ہوتا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے ہمیں تو یہ پتہ ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے یہ اخلاقیات کا کون سا باب ہے؟ یہ ہم نے کہاں سے لیا ہے؟ کیا اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں مسائل بڑھتے نہیں ہیں؟ کہ اگر کوئی ہمارا بھائی، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی عزیز بیچارہ ہمیں محبت سے بلا ہی لے تو آپ انہیں بہانہ لگائیں کہ یار کوئی بات نہیں، آپ کی بھابھی ابھی مصروف تھیں گھر میں، بچے اسکول جاتے ہیں، تو بس میں آ گیا ہوں، میری حاضری قبول کر لیں، بس اتنا کافی ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے 5,000 دینا ہے تو روٹی پوری کر کے آنی ہے 5,000۔ یہ ہنسنے کی نہیں، رونے کی بات ہے، یہ بے عزتی کی بات ہے، یہ توہین ہے اس معاشرے کی، یہ اس خطے کی توہین ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یہ اس خطے کی توہین ہے کہ ہم جیسے نکمے لوگ اس میں رہتے ہیں جو صرف اپنے مسلمان بھائی کی مشکل آسان کرنے کے لیے نہیں، اس کی مشکل میں اضافہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور یہ اس معاشرے کے ناسوروں میں سے ایک ناسور ہے۔ میں آج کی بات بتاتا ہوں، ابھی تازہ بات، ابھی میرے ساتھ یہ فاضل کو فون آ رہا تھا کہ وہ بچہ ہے ایک کوئی وہاں آیا ہے، تو وہ آ کر کہہ رہا ہے کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے تو ختم کے لیے پیسے چاہیے۔ تو میں نے وہاں وہ جو لڑکا ہے ذمہ دار، اسے کہا کہ بھائی اسے کہو کہ جو آپ کی بنیادی ضرورتیں ہیں وہ پہلے بھی ہم، آپ کی والدہ زندہ تھی تو اس کے علاج معالجے کے لیے بھی کوشش کرتے رہے ہیں، تو اب بھی آپ کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کرتے رہیں گے، لیکن آپ نے ختم کا کتنا بندوبست کرنا ہے؟ تو آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ تو اس نے جو تفصیل بتائی میں آپ کو بس 1 منٹ میں وہ عرض کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ دیگیں پکانی ہیں 7-8، اچھا، اور میں جانتا ہوں، یعنی میں پرسنلی اسے جانتا ہوں، پچھلے 10-12 سال سے جانتا ہوں کہ اس کی پی آر اتنی نہیں ہے۔ اچھا اگر کسی کی پبلک ریلیشنز اتنے ہوں بھی، پھر بھی شریعت اسے اجازت نہیں دیتی کہ وہ اپنے وسائل سے بڑھ کر اس طرح کا کام کرے، لیکن اس کی تو پی آر بھی ایسی نہیں ہے، 10-15-20 بندے اس کے جاننے والے ہیں، اور وہ بھی اس کی طرح کے ہی ہیں جیسا وہ ہے، بیچارہ ایسا ہی ہے۔ تو اس کو میں نے پوچھا تو کہا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ 7-8 دیگیں بنانی ہیں، 12 کلو کی ایک دیگ، اور ہر 12 کلو میں 6-7 کلو مرغا ڈالنا ہے۔ اب بتائیں اس کی مشکل میں یا آپ آسان کر سکتے ہیں؟ جو خود چاہ رہا ہے کہ مجھے چندہ دو اس لیے کہ میں نے امی کا ختم دلانا ہے، تو میں نے کہا یار اس کو سمجھاؤ، اس کے خانے میں بات ڈالو کہ بھائی آپ کی امی کا ختم صرف اتنا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھیں، آپ کی بہن، آپ کا بھائی آپ کے پاس بیٹھیں، وہاں قرآن کریم کھولو اور پڑھو، جتنا پڑھ سکو، ما تیسر من القرآن، اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرو کہ مالک ہماری ماں کو بخش دے، باقی کھانا جو آپ کی ضرورت کا ہے وہ ہم آپ کو دیں گے، آپ پر یہ ختم تو فرض واجب ہے ہی نہیں، یہ تو کسی پر بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے آپ کریں گے تو آپ خود اپنا نقصان کریں گے، آپ اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کریں۔ تو عرض یہ ہے کہ ہم اپنے مسائل خود پیدا کرتے ہیں، سیلف امپوزڈ مشکلات کا سامنا ہے ہمیں،
اور یہ مشکلات کوئی بھی آسان نہیں کر سکتا جب تک ہم خود نہ کرنا چاہیں۔ اس لیے اس پر غور کیجئے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو ارشادات فرمائے ہیں، اور پھر اگلی آیت میں بس بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں، وقت پورا ہو گیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا سے پیدا کیا ہے علیہم السلام۔ تو فرمایا کہ یہ جو قبیلے ہیں، مختلف قسم کی تمہاری پہچانیں ہیں، یہ صرف اس لیے ہیں کہ ایک دوسرے کو جان سکو، پہچان سکو، ورنہ اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ اسی کا ہے جو تقوی اور پرہیزگاری میں بلند ہے۔ یعنی اللہ کے ہاں معزز و مکرم وہ نہیں ہے جس کے پاس زیڈ ایکس ہو، جس کے پاس بی ایم ڈبلیو ہو، جس کے پاس فارچونر ہو، یہ اس کے مقام کے لیے ضروری نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہو اور اللہ کی حدوں کو پھلانگنے والا نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہو، تو بھلے وہ پیری مریدی نہ بھی کرتا ہو، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اس کے لوگ نعرے نہ مارنے والے ہوں، اس کے اشتہار نہ چھپتے ہوں، پھر بھی وہ اللہ کا ولی ہے۔ جیسے حدیث میں ارشاد فرمایا رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ کچھ بندے ایسے ہیں اللہ کے کہ اگر وہ کسی کے دروازے پر جائیں تو لوگ انہیں دیکھ کر دروازے بند کر لیتے ہیں اور انہیں دھکا دے کر واپس بھیج دیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام اور مرتبہ اتنا ہے کہ اللہ سے قسم اٹھا کر کچھ مانگ لیں تو اللہ ان کی بات ٹالتا نہیں بلکہ پوری کر دیتا ہے۔ تو اس کے لیے مریدوں کا ہجوم، شاگردوں کے نعرے اور پھولوں کے ہار اور استقبال، یہ سب نہیں چاہیے۔ یہ سب تو ہماری ظاہری باتیں ہیں۔ ہم تو دعا کرتے ہیں وہی جو میر عبد الواحد بالغرامی علیہ الرحمہ جب اپنے شیخ کی خدمت میں جایا کرتے تھے تو بعد میں کسی نے شیخ سے شکایت کی کہ لوگ ان کے پاس آتے ہیں اپنے توبہ کرنے کے لیے، بیعت کے لیے، تو یہ کسی کو بیعت نہیں کرتے ہیں۔ تو شیخ نے انہیں کہا کہ ایسا تم کیوں کرتے ہو؟ تو میر عبد الواحد بالغرامی نے کہا کہ اس لیے کہ میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ تو شیخ نے کہا تھا تمہیں یہ کب کہا ہے میں نے کہ تم خود کو اس قابل سمجھو؟ بلکہ تم یہ نیت کیا کرو کہ میں اس لیے بیٹھا ہوں توبہ کرنے کے لیے، لوگوں کے ساتھ بیعت وغیرہ کے معاملات کے لیے، کہ شاید کوئی ایسا مل جائے جو مجھے بھی اللہ تک پہنچا دے۔ اٹھ فریدہ ستیا تے دنیا ویکھن جا، جے کوئی ویکھیں بخشیا تے تمہیں بخشیا جا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں اللہ تعالی حضور کے صدقے انہیں حل فرمائے، اور جن دوستوں نے یہ اہتمام و انصرام کیا ہے اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ مالک کریم ہم سب پر اپنا خاص فضل و رحمت فرما، ہماری اس حاضری کو مقبول فرما۔ جن دوستوں نے اہتمام و انصرام کیا ہے انہیں جزائے خیر عطا فرما، جو شریک ہوئے ہیں انہیں بھی جزائے خیر عطا فرما۔ احباب جو بھی نیک اور جائز حاجات دلوں میں لیے ہوئے ہیں حضور کے توسل سے وہ پوری فرما۔ اے اللہ مسلم امہ کی مشکلات کو آسان فرما، مسلمانان کشمیر کی مدد فرما۔ اے اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما، مسلمان جہاں جہاں مظلوم و مقہور ہیں ان کی مدد فرما۔ اے اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما، اہل اسلام کو عزتیں عطا فرما، مسلمانوں کو انتشار و افتراق سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں غیرت مند اور باہمت اور ذی شعور کوئی حوصلہ مند لیڈر عطا فرما۔ امت مسلمہ کو حضور نبی کریم علیہ السلام کے صدقے یا اللہ کھویا ہوا وقار عطا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ ہم سب کے ظاہر و باطن کو پاک فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما۔ اے اللہ ہمارے سینوں کو قرآن کے نور سے منور فرما دے، ہماری تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، جنہیں تو نے اولاد سے نواز رکھا ہے ان کی اولاد کو راہ ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ جو بھی احباب نیک اور جائز حاجات دلوں میں رکھتے ہیں وہ پوری فرما دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ الہی بحق بنی فاطمہ کبر قول ایما کنی خاتمہ، کر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ اس مسجد کے منتظمین اور خطیب محترم
عاملین اور نمازی سب کو جزائے خیر عطا فرمانا. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. احباب،